حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سرور کونین تاجدار بطح احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو طرح طرح سے جو ہے اپنے انوار و برکات سے نوازتا ہے۔ اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی بہانے دیکھتا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے ہم مسلمانوں کو نوازتا ہے۔ کبھی تو جمعہ کی شکل میں جو ہے دن عطا فرما کر کے ہمیں نوازتا ہے، کبھی رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما کر کے ہمیں نوازتا ہے۔ اب چند ہی دنوں میں جو ہے ہم رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ انعام اور وہ بخشش رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتے، یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ آپ کے بندے پورے دن روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات جو آپ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی تراویح کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں، کبھی صلاۃ التسبیح کی شکل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بات پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہیں گے کہ تمام کے تمام فرشتے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر کے آپ ہمارے ان بندوں تک جائیں جو بندے دعا کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام فرشتے ان بندوں کے دعا میں آمین کہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رمضان المبارک کے اتنے فیوز و برکات رکھے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے طفیل کہ ہم بندے روزہ رکھیں، عبادت کریں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر کے یہ میرے بندے جو ذکر و اذکار کر کے، روزے رکھ کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، آپ ان کی دعا میں آمین کہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم دعا کریں اور فرشتے آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب دعاؤں کو قبول کرے گا جب فرشتے آمین کہیں گے۔ اور رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی عبادات جو ہے اس سے ہمیں نوازا ہے، چاہے خواہ نماز کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، حج کے شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے خیرات کی شکل میں ہو اور نوافل کی شکل میں ہو، تمام کی تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے۔ کسی عبادت کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، کسی عبادت کے بدلے میں اللہ نے کسی اور چیز سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، کسی چیز کا بدلہ جو ہے جنت الفردوس بنایا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزہ کا بدلہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزہ ایک ایسی بات ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو فرمائیں گے کہ صرف تم نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، تو تنہائی میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو کھا بھی سکتا تھا، تو تنہائی میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو پانی پی بھی سکتا تھا، تو تنہائی میں تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا اور تیرے حلق سوکھ رہے تھے، تو چاہتا تو پانی پی بھی سکتا تھا، لیکن صرف خوف خدا تھا، میرا خوف تھا اور میری نعمت کو پانے کا شوق تھا،
میرے خوف اور میرے شوق کے ذریعے سے تو نے اپنے روزے کو مکمل کیا، تو آج کے دن میں خود تیرا بدلہ ہوں۔ دوستو، اللہ خود، اللہ رب العزت جس کا بدلہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شخص کے کامیابی کے لیے کوئی اور بڑی دلیل نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ خود بڑا اس کا بدلہ بن جائے گا تو اس کے سارے جو ہے ضروریات کی تکفیل ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے، پھر وہ جنت کے جس مدارج میں رہنا چاہے گا تو وہ انسان رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے روزے دار کے لیے 2 بڑی نعمتیں ہیں اور 2 خوشی کا مقام ہے کہ ایک افطار کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے، جب روزے دار بندہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو اللہ ہرگز اور ہرگز رائگا نہیں کرتا، اللہ ضرور بھی ضرور اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری خوشی اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا روزے دار کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو اس کے لیے اپنا بدلہ بڑھ کر کے ثابت کریں گے اور اس کے مدارج کو اتنا بلند فرمائیں گے کہ وہ روزے دار سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا روزہ اتنا متبرک روزہ ہے، اس روزے کا اتنا بڑا مقام ہے، اس روزے کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ کوئی شخص مسلمان بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی کسی نقصان کے، اور کوئی عذر نہ ہو، نہ کوئی ایسی بڑی بیماری ہے، نہ کوئی اتنی بڑی تکلیف ہے جس تکالیف کی وجہ سے روزہ کا قضا کر سکتا ہو یا روزہ کو چھوڑ سکتا ہو، کوئی عذر نہیں ہے۔ بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتا ہے اور اس روزے کو پوری زندگی روزہ رکھے تو اس روزے کے انوار و برکات کو نہیں پا سکتا، اس کے بدلے ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے روزے کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں اور اس کے بہت اجر و ثواب رکھا ہے، اور پورے رمضان المبارک کے مہینے کو انوار و برکات کا مہینہ، گناہوں سے مغفرت کا مہینہ، گناہوں سے معافی کا مہینہ بنا دیا ہے۔ خود نام رمضان جو ہے یہ رمز سے مشتق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمز کہتے ہیں بھٹی کو، جس بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو ڈال دیا جائے اور وہ بھٹی اس لوہے کو اتنا تپا دے، اتنی حرارت دے دے کہ تمام کے تمام زنگ کو وہ بھٹی دور کر دے اور لوہا کو صرف لوہا بنا کر کے اس کو باہر نکال دے، تمام گندگی کو دور کر دے۔ اسی طریقے سے رمضان کو پوری اس کے حقوق کے ساتھ اگر کوئی شخص رمضان کو گزارتا ہے، رمضان میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اوقات کو گزارتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کے عبادت کے شوق سے پورے رمضان کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بھی اسی طریقے سے زائل کر دیتا ہے، جس طریقے سے آگ کی بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالنے کے بعد اس کے زنگ زائل ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان رمضان کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ نبھاتا ہے، پورے حقوق کے ساتھ رمضان میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعبان کے اندر جب شعبان آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، جب شعبان آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا یہ مقام ہے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اس رمضان المبارک کی پوری تیاری کرنی چاہیے، اس کے پورے قدر و منزلت کو ہمیں سمجھنے، اس کے تمام مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم رمضان المبارک سے متعلق جو بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ ہمارے صبح کیسے گزرے، ہمارے دوپہر کیسے گزرے، ہمارے شام کیسے گزرے، ہماری رات کیسے گزرے۔ تو یہ ساری چیزوں
کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے متعلق جتنی بھی فضائل کی کتابیں آئی ہیں ان فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں سنیں، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو اپنے آپ کو پوری طریقے سے رمضان المبارک کے اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے ہمیں رمضان المبارک کے حقوق کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اور حقوق کو ادا کریں، اور حقوق کو رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ رمضان المبارک کے چاند کی اہمیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کے نظر آتے ہی، رمضان المبارک کے چاند کے نمودار ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی قبروں کے اندر مردوں کے عذاب کے اندر عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں، مردوں کو سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اسے عافیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو مردے کہتے ہیں اچانک یہ سکون، یہ عافیت، یہ اطمینان، عذاب ختم ہو گیا، ہمیں سکون ہی سکون ہے۔ تو دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو سکون محسوس ہونے لگے گا، مردے جب آرام محسوس کرنے لگیں گے تو مردے پوچھیں گے کہ آخر اتنا اچانک آرام، اتنا سکون، اتنا اطمینان یہ کیسے ہونے لگا؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان المبارک کا چاند کے نظر آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قبر کے اندر سکون اور اطمینان عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی اہمیت یہ ہے کہ جب اس کا صرف چاند نظر آتا ہے تو قبر میں مردے کو سکون ملنا محسوس ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جو ہمارا اور آپ کا دستور العمل ایک کتاب ہے، جس کتاب کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، جس کتاب کو پڑھ کر کے ہم اپنے قلوب کو منزہ و مصفہ کرتے ہیں، جس کتاب کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھتے ہیں، اس کتاب کا نزول بھی اسی رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں نے خود اللہ رب العزت کی زبان سے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی زبان سے، متبرک زبان سے فرشتوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، سورہ یاسین شریف اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی فرشتوں نے۔ یہ قرآن مجید کے عظمت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جس کی عظمت اتنی بڑی ہے، جس کا شان اتنا بڑا ہے، جس کا مقام اتنا بڑا ہے، جس کی تلاوت خود باری تعالیٰ کرتا ہے، خود اللہ رب العزت کرتا ہے، وہ قرآن کو اللہ نے رمضان المبارک کے اندر اتارا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اس کلام مقدس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ کلام جو میٹھے میٹھے زبان سے آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں قرآن کے، یہ قرآن آخر کس پہ نازل ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کو نازل فرماؤں گا۔ دوستو اس رمضان المبارک کی برکت یہ ہے، اور ایک اور بات بتا دوں کہ رمضان المبارک کی برکت یہ ہے کہ صرف لفظ سبحان اللہ ہی ہم اگر پورے دن اگر کہتے رہے اس رمضان المبارک کے اندر، اگر ہم صرف زیادہ تسبیح و تحلیل نہ کر کے، اللہ کے سامنے زیادہ ہم گریہ و زاری نہ کر کے، صرف رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے زبان سے صرف اور صرف سبحان اللہ کہیں، اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے غیر رمضان میں تو ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب صرف ایک مرتبہ ملے گا، لیکن رمضان المبارک میں ہم سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 اجر و ثواب عطا فرمائے گا، 1,00,000 ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں اس رمضان میں سبحان اللہ کی بھی تسبیح کثرت سے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ رمضان المبارک میں عبادت کے ثواب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک میں نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالی رمضانوں میں فرض کے برابر کر دیتا ہے، رمضان میں فرض کے برابر کر دیتا ہے نفل نماز کا ثواب۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم عام دنوں میں
قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے ایک لفظ کسی کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن رمضان میں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو 7 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت پر 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے استقبال کے لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے فضائل و انوارات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد رمضان المبارک کے ایک سیکنڈ کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ یہ اتنا متبرک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اندر بے تحاشا انوار و رحمت کی بارشیں برساتا ہے۔ اس کے وقت کو ہم ضائع بالکل نہ ہونے دیں، اس کے لیے ہم ابھی سے تیار ہوئیں۔ دوستو، اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی تیاری ہمیں جو کرنی ہے کہ اس کے بارے میں ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے جو رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے بارے میں معلومات کریں اور اس کے وقت کو کام میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔